خرچ کرنا جو ہے نا صدقہ کا کہ بالکل اپوزٹ ہے سود. یعنی صدقہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک رقم ہے, بجائے اس رقم سے آپ پیسہ کمانے کے اسی رقم کو میں سے کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دیں جس میں واپسی کی کوئی آپ کو امید نہیں ہے, اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپے کسی غریب کو دیے یا کسی مالدار کو دیے اور آپ واپسی پہ اضافے کی شرط لگا رہے ہو, یہ صدقے کا بالکل اپوزٹ ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ جہاں صدقے کی برائی کو صدقے کی اچھائی کو بیان کیا ہے, اس رکوع میں صدقے کا اپوزٹ ہے سود, جو کامل درجے کی کنجوسی ہے. تو اب اللہ اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں کہ سود اسلام میں حرام ہے, اور صرف اسلام میں نہیں, اسلام سے پہلے جتنے آسمانی مذاہب تھے سب میں سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہودیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, یہ لوگ سود کھایا کرتے تھے, حالانکہ تورات میں اللہ نے ان کو بھی سود سے منع کیا تھا. آج بھی تورات میں سود کے حرام ہونے کی آیتیں موجود ہیں. تو سود کو اللہ نے حرام قرار دیا, اور کیسے حرام قرار دیا؟ اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, قیامت کے دن, یعنی مراد اس سے قیامت ہے, قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو مس کر کے خبتی بنا دیا ہو. شیطان کا مس کرنا یہ ہوتا ہے کسی جن کا کسی پہ چڑھ جانا, غالب آ جانا, جیسے آصب آ جاتا ہے نا بعض دفعہ کسی پر. آج کل تو زیادہ تر ڈرامے ہو رہے ہیں, لیکن بعض دفعہ حقیقت میں بھی جن آ سکتا ہے کسی کے اوپر, تو اس سے اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں دن رات. تو جیسے وہ خبط الحواس ہو جاتا ہے, حواس اس کے کام نہیں کر رہے ہوتے, تو اللہ فرماتے ہیں سود خور جو ہے قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا تو قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب دیکھ کر وہ بھی خبط الحواس ہو جائے گا. اس کی وہی کنڈیشن ہوگی کہ جو ایک دنیا میں آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ ایک اچھا بڑا سمجھدار آدمی جیسے پاگل ہو جاتا ہے, تو یہ تو جن کے اثر سے پاگل ہوتا ہے, وہ پاگل ہو جائے گا قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر, اور جو سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی اس کو دیکھ کر. فرمایا ذالک بانہم, یہ سزا اس کو اس لیے ملے گی کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, سود کے جائز ہونے کے بڑے دلائل ہیں ان کے پاس. یہ کہتے ہیں کہ بھئی سود اور بزنس میں کیا فرق ہے. آج بھی آپ جب کسی غیر مسلم سے بات کریں یا کسی لبرل مسلمان سے بات کریں تو وہ کہے گا بھائی میرا پیسہ ہے, جیسے میں پیسے سے بزنس کے ذریعے پیسہ کما سکتا ہوں, خرید و فروخت کے ذریعے کما سکتا ہوں. یہ ایک گلاس ہے, یہ میں نے اگر 100 روپے کا خریدا اور میں 150 کا بیچ رہا ہوں, اس گلاس کو 50 روپے پروفٹ لے رہا ہوں, تو میں اگر گلاس درمیان میں لائے بغیر ڈائریکٹ کسی غریب کو 100 روپے دے کے اس کی حاجت پوری کر دوں اور 50 روپے پروفٹ کما لوں, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے. تو یہ بحثیں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ بھئی عام خرید و فروخت میں اس میں بھی تو انسان 100 روپے گلاس پہ یا کسی چیز پہ انویسٹ کر کے 50 روپے کا پروفٹ لے سکتا ہے, تو بجائے گلاس کو درمیان میں لانے کے سیدھا آپ 100 روپے کسی کو پکڑائیں اور بولیں تم جو چاہے خریدو اور جب 2 مہینے بعد مجھے 150 واپس کر دینا, تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا, کہ عام خرید و فروخت جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے سود ہوتا ہے. تو کیا فرق ہے؟ تو یا تو حرام ہو تو دونوں ہوں, اور اگر بیع حلال ہے تو پھر سود بھی حلال ہونا چاہیے. تو اس کا جواب قرآن نے دیا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ تمہیں یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. دیکھیے یہ اصل جواب نہیں ہے, یعنی یہ قرآن نے اپنے انداز سے جواب دیا ہے. اصل میں تو مشرکین کا مطلب یہ تھا کہ معاشرتی خرابی تو کچھ بھی نہیں آ رہی نا, وہاں بھی پیسے سے بزنس ہو رہا ہے خرید و فروخت میں, اور سود میں آپ پیسے دے کے کسی کی حاجت پوری کر رہے ہیں اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں, تو دونوں میں نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو اصولی طور پر تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن پوری بحث بتاتا کہ نہیں جی سود سے معیشت تباہ ہوتی ہے, پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے معاشرے میں, ایک غیر فطری سرکولیشن ہوتی ہے پیسے کی, اور غریب سے غریب اور امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے, ایسٹس وجود میں نہیں آتے. جو بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ سود سے معیشت کس طرح تباہ ہوتی ہے اور عام خرید و فروخت سے تباہ نہیں ہوتی, اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کسی سودی بینک سے قرضہ لینے کے لیے جائیں گے نا, تو وہ قرضہ اٹھا کے آپ کو دے دے گا. اب اس کی بلا سے آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو, وہ لگا بندہ اماؤنٹ لے گا. اسلام میں یہ حرام ہے. آپ کسی اسلامی ادارے سے قرضہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہ قرضہ نہیں دے گا, وہ کہے گا آپ نے کرنا کیا ہے. آپ اس کو معقول ریزن بتاؤ گے, گاڑی خریدنی ہے, گھر بنانا ہے, تو وہ گھر خرید کے آپ کو قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دے گا. تو پیسے کی جو سرکولیشن ہوتی ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے, وہ خام خواہ میں پیسہ سرکولیٹ نہیں کرتا. اور بہت سارے فسادات ہیں سود میں, چونکہ میرے اس پر مستقل بیانات موجود ہیں کہ سود معیشت کو کیسے تباہ کرتا ہے, اس میں کیا کیا نقصانات ہیں. ابھی میں اس کو چھیڑوں گا تو یہ تفسیر کا لیکچر ہمارا کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جائے گا. یہ تو ہم ٹو دا پوائنٹ قرآن کو فوکس کرتے ہیں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے.
تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس میں بہت سارے فسادات ہیں سودی نظام میں, اور آج دنیا بھی مان رہی ہے اسلام کے اس نظام کو, مان رہی ہے دل و جان سے کہ واقعی 1400 سال پہلے جو اسلام نے سود کو حرام کیا اس میں کتنی حکمتیں تھیں. تو حکمتیں اب لوگوں کے سامنے آ جا رہی ہیں. جب بھی دیوالیے ہوتے ہیں تو جو بینک ہے نا, کمرشل بینکوں کا تو دیوالیہ ہوتا ہے, اسلامک بینکوں کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں عملاً یعنی ایک بزنس ہو رہا ہے نا, ایسٹس وجود میں آ رہے ہیں, اس میں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو پیسہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس پیسہ پیسے کے بدلے میں نہیں گھومتا ہے وہ. تو بہت ساری حکمتیں, لیکن قرآن نے ان حکمتوں کو بیان نہیں کیا, اس لیے کہ قرآن اگر حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیتا تو پھر ایک سوال پہ 10 سوال اٹھتے, پھر دوسرا سوال کا جواب دیا جاتا, دوسرا اس پہ سوال اٹھتا, تو بات لمبی ہوتی. قرآن نے ایک حکیمانہ طرز اختیار کیا کہ انسان کے لیے اتنا کافی ہے فرق کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو پیدا کرنے والا خدا ہے اس نے ایک کو جائز قرار دیا اور ایک کو ناجائز قرار دیا. اب جو کھوپڑی جس کے دماغ میں ہوگی, جو جانتا ہے کہ خدا ہے ہمیں بنانے والا, تو اس کو وہ اتنی سینس اس میں ہوگی کہ بھائی اب یہ بحث ہی ختم ہے کہ اس میں فائدے ہیں یا نقصان, اب یہ حلال ہے وہ حرام ہے, بس یہ فرق ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ نے حکیمانہ جواب دیا. اس کی مثال ایسے جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب حائضہ عورت روزے چھوڑتی ہے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے, نماز چھوڑتی ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے. جواب بہت آسان تھا, بھائی نماز اگر چھوڑے گی حائضہ عورت اللہ کے حکم سے چھوڑے گی, قضا اگر ہو تو وہ تو بہت ساری قضائیں اس کے ذمہ ہو جائیں گی, جبکہ چھوڑا اس نے اللہ کے حکم سے ہے. تو اب اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کر رہا ہے, جبکہ روزے اتنے جمع نہیں ہوتے اور پورا سال ہے ان کے لیے رکھنے کے لیے. تو جواب بہت آسان تھا, لیکن امی عائشہ نے یہ جواب نہیں دیا, کیونکہ امی عائشہ نے یہ سوچا کہ اگر اس کو فلسفیانہ جواب دیا جائے تو فلسفیانہ جواب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. تو امی عائشہ نے کیا جواب دیا کہ بھئی نبی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ حائضہ عورت جو نمازیں چھوڑے گی وہ اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے, روزے چھوڑے گی تو اس کی قضا اس پر واجب ہے, بس نبی نے یوں کہا ہے تو ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں. تو بعض دفعہ اس طرز میں جواب دیا جاتا ہے. تو قرآن کا بالکل یہی طرز ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھئی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے, وہاں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے, یہاں بھی کمایا جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ فرق ہے کہ احل اللہ البیع, کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے, وحرم الربا, اور اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو یہ جواب کافی ہے عقل مندوں کے لیے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے, فانتہا, اور وہ رک جائے. یعنی اب یہ سود چونکہ حرام ہو گیا ہے تو صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب آیتیں آنے کے بعد جو رک جائے گا فَلَهُ مَا سَلَف, تو جو گزر گیا وہ تمہارے لیے. یعنی جو پروفٹ تم سود کے ذریعے ماضی میں لے چکے ہو, وہ چونکہ کفر کی حالت میں تھا اور اسلام میں اس وقت تک سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ما سلف کا معنی وہ جو ہے وہ حلال ہے, آئندہ نہیں لینا تم نے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی ظاہری طور پر تو اب کسی مسلمان کو سود کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جو ماضی میں ہو چکا, اور اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی اب اللہ دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ اس نے دل سے توبہ کی ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ کی ہے. اس میں ہمیں بحث کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. مسلمان کو اس سے اچھا گمان رکھنا پڑے گا. وَمَنْ عَادَ, فرمایا جو دوبارہ ان آیتیں سننے کے بعد لوٹے گا, دوبارہ سے سود کی طرف آئے گا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں ومن عادہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عملی طور پر سود کھائے گا, یعنی اللہ نے حرام کر دیا اب بھی کھا رہا ہے, اس کو پتہ بھی چل گیا کہ سود حرام ہے پھر بھی کھا رہا ہے, تو یہ آگ والے لوگ ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے مراد اہل اسلام ہے, یعنی مسلمانوں میں جسی کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے پھر بھی کھائے گا تو یہ آگ والے لوگ ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی اصل سزا ہمیشہ ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی دوسری آیتوں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن مسلمانوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, ہمیشگی کا فیصلہ بھی ہوا ہوگا, لیکن اللہ نے ایک اور اصول بنایا ہے کہ نبی کی شفاعت اور اس کے ایمان کی برکت سے وہاں سزا میں کمی ہو جائے گی اور ہمیشہ رہے گا نہیں. یعنی یہاں اصل سزا کا بیان ہے کہ مستحق وہ اس کا ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں, بلکہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نکلے گا. یہ دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم عادہ سے یہ مراد لیں کہ جو دوبارہ سود کی طرف لوٹے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یعنی ہمیشہ کو اپنے اصل معنی پر رکھیں کہ واقعی رہے گا,
تو اس سے مراد وہ لوٹنا ہے کہ جو سود کو حلال سمجھ کے کھانا شروع کر دے، اور وہی دلائل اپنے فلسفیانہ دلائل دینا شروع کر دے کہ جب یہ ہم پیسوں سے عام بزنس کر سکتے ہیں، 100 روپے کا گلاس خرید کے میں 150 کا دے سکتا ہوں، تو ڈائریکٹ 100 پہ 150 نفع سامنے والے سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو اس قسم کے دلائل دے کے سود کو حلال کرے گا تو یہ چونکہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے جب ایک چیز کو حرام کر دی اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو تو آپ تو اسلام سے خارج ہو گئے، تو ایسے لوگ پھر ہمیشہ واقعی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو بہرحال دونوں کی برائی اس میں بیان کی ہے، نہ سود کو حلال سمجھنے کی اجازت اور نہ حرام سمجھ کے بھی کھانے کی اجازت، دونوں اجازت نہیں ہے۔ باقی انسان سودی لین دین کرتا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے گھر بیٹھے آرام سے پیسے کما لوں گا میں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگلی آیات میں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ گھٹانا حقیقت میں بھی ہوتا ہے، سود خوروں کا رقم ڈوبتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے گھٹاتا ہے کہ برکت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے طبیعت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بے برکتی ہے۔ کروڑوں اربوں کا مالک ہے لیکن طبیعت میں اتنی، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے سے پیسہ بنانا سیکھا ہے نا، تو ہر وقت کسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو پیسے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ طبیعت میں کشادگی ہو، سکون ہو، یہ سکون اور اطمینان اس کو میسر نہیں ہوتا، کنجوسی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کو دولت سے محبت نہیں ہوتی، جتنا ملتا ہے اس پہ وہ شکر ادا کرتے ہیں، تو اس لیے تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے، ان کی طبیعت میں غنا پیدا کر دیتا ہے، چہروں پہ رونق پیدا کر دیتا ہے، کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کبھی یہ پیسہ جو ہے نا ظاہری لحاظ سے نہیں بڑھتا بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور کبھی ظاہری لحاظ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ سود خور کے مال کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور صدقات و خیرات والے مالوں کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو دونوں اس میں داخل ہیں، اور آخرت میں تو بہرحال یہ حقیقت میں جو سود خور ہے وہ نقصان میں ہوگا، اور صدقے والے بہت بڑا اجر کما لیں گے۔ اس طرح سے بڑھوتری تو بہرحال ہوگی صدقہ کرنے والوں کی۔ واللہ لا يحب كل كفار نسیم، اور اللہ یہ ناشکرے لوگوں کو اور گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر تم سود کھاتے ہو، اس کا مطلب تم ناشکرے ہو اور تم خدا کا انکار کرنے والے ہو، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اور اسیم کا معنی گنہگار، کہ ایک چیز حرام ہے پھر بھی کیے جا رہے ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تو سود خوروں کا ذکر تھا جو حرام کھاتے ہیں، اب اللہ ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کی عادت ہے جہاں بروں کا ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سود کھانے والے کیوں کھاتے ہیں؟ یا تو عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ان کا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کھائے چلے جا رہے ہیں کہ حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے۔ بعض دفعہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی، عبادت کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی سود کھاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ دونوں کام ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے، تو تینوں کی نفی کی، تینوں کی اپوزٹ کو بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، اور طبیعت میں کنجوسی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا کہ سود خوروں کا تو یہ انجام ہوگا، لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آخرت پر ان کا پکا ایمان بھی ہے، وعاملوا الصالحات، اور اسی ایمان کی بیس پر نیکیاں بھی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ سے ان کا تعلق بھی ہے جس کی بیس پہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور طبیعت میں کنجوسی بھی نہیں ہے، سود لینے کے بجائے الٹا لوگوں کو زکاتیں دیتے پھرتے ہیں وہ۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب ببانگ دہول ایک اعلان کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو صاف لفظوں میں۔ ابھی تو یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اب سود سے بچنے کی صاف لفظوں میں اللہ ہمیں سود سے بچنے کا آرڈر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کے معاملات میں جو ربا باقی رہ گیا ہے نا اس کو اب چھوڑ دو۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جتنا تم سود کھا چکے وہ کھا چکے، اگر اب توبہ کرتے ہو تو اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا، لیکن جو سود رہ گیا ہے، یعنی تمہارا پہلے سے کوئی سودی ایگریمنٹ چل رہا ہے اور اب کچھ تو کھا لیا کچھ رہ گیا، اب جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو، وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ اب سود حرام ہو گیا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ابھی بھی سودی لین دین سے نہیں بچتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے
کہ آپ جس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ جیسے دو ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے کھڑی ہوں اور جنگ کا اعلان ہو جائے، تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑنا بہت ہی تمیز سے ہے اور بہت ہی اخلاق کے دائرے میں، بلکہ پھر تو بھائی ٹینک چڑھاؤ، توپیں چڑھاؤ، میزائل سے مارو، جس طرح بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہو دو۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اب اللہ سے خیر اور اس کے رسول سے خیر کی توقعات مت رکھو۔ رسول کی زندگی میں یہ کام کرو گے تو رسول کا اعلان جنگ، ورنہ اللہ تو ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر سود خور کو اللہ نہیں پنپنے دے گا، یعنی بس اگر اس کو کوئی فائدے بھی پہنچائے جا رہے ہیں نا، تو یہ ایسے ہی جیسے جنگ میں بعض دفعہ دھوکہ دینے کے لیے کسی کو فائدہ پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، لیکن اس کو پھر پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا جو راجح ہے، جو بیان القرآن میں حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم سود کھانے لگے تو خلیفہ وقت پر لازم ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ ایسے ہی جنگ کرے جیسے میدان جنگ میں کسی دوسرے ملک کی فوج سے لڑائی کی جاتی ہے، یعنی اس کے خلاف اسی طرح جہاد کیا جائے گا، یعنی باغیوں کے حکم میں آ جائے گا وہ۔ تو اگر فرد واحد سود کھا رہا ہے تو حکومت اس کو پکڑ کے گرفتار کرے گی، اور اگر کوئی قبیلہ اور کوئی جماعت مسلمانوں کی سود میں مبتلا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول، یعنی اللہ کا ذکر تو ایک برکت کے لیے کیا، مراد یہ کہ رسول جو خلیفہ ہیں وہ تمہارے خلاف پھر تلوار اٹھائیں گے۔ تو یعنی یہ ڈرا دیا گیا عرب کے قبائل کو کہ اب بھی کوئی قبیلہ اگر سودی لین دین نہیں چھوڑے گا تو ہم اپنے نبی کو یہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی فوج لے کے آپ پہ حملہ کریں اور اسی طرح آپ سے لڑیں جیسے کافروں سے، غیر مسلموں سے باقاعدہ جہاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کھاؤ تو ٹھیک ہے، توبہ کر دو تو بھی ٹھیک ہے، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر سود کھاؤ گے تو کوئی بات نہیں، قیامت میں اللہ خود ہی انتقام لے لے گا۔ نا 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 نا، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے ان کے خلاف، اس کی آپ کو یعنی پبلک کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں یعنی حاکم وقت تلوار اٹھا کے زبردستی آپ کو سود سے بچنے پر مجبور کرے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے مال کے رؤوس ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں رأس المال کہا جاتا ہے۔ رأس المال کہتے ہیں اصل مال کو، یعنی اصل جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ رأس المال کہلاتا ہے، اس سے جو اضافی ہے وہ پروفٹ کہلاتا ہے۔ تو پروفٹ کبھی حلال ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے، جو حلال پروفٹ ہے اس کو نفع کہتے ہیں، اور جو سود کے ذریعے اضافی ہے اس کو، اس پروفٹ کو سود کہا جاتا ہے۔ تو رأس المال وہ رقم جو اصل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے رؤوس جمع ہے، یعنی جتنے تم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس سب کے اصل رقم تم لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اگر تم اضافی نفع اس غریب سے یا کسی قرض دینے جس کو قرضہ دیا اس سے جو اضافی نفع لے رہے ہو تو یہ اس پر ظلم ہے، اور اگر ہم تمہیں یہ حکم دیتے کہ تم نے جب سود سے توبہ کی ہے تو اپنی اصل رقم بھی نہیں لے سکتے تو یہ تم پر ظلم ہوتا، کیونکہ اصل تو تمہاری ہے۔ تو اس لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ نہ تم نے ظلم کرنا ہے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب اللہ نے بتایا جو اصل رأس المال ہے نا، جو اصل تمہاری رقم تھی، وہ بھی اس صورت میں لینا جائز ہے کہ اس میں دینے کی طاقت بھی ہو، کیونکہ بعض دفعہ غریبوں کو بھی سودی قرضہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ تو امیروں کو بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے، بعض دفعہ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو غریب آدمی کا اصول بیان کیا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے کچھ وقت کے لیے تمہیں مہلت دینی پڑے گی، کیونکہ جب اس کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو وہ کہاں سے دے گا، تو پھر زبردستی راس المال بھی نہیں لے سکتے۔ یہ اس لیے بتایا کہ اب اس آیت کو سن کے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اصل میرا جو مال ہے وہ تو حلال ہے، تو اب غریب کے جا کے سر پہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ہے ہی نہیں کہاں سے دے گا، اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اصل مال حلال ہے بشرطے کہ اس میں تمہاری اصل رقم دینے کی طاقت ہو۔ اگر وہ غریب ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دو، اور اگر تم تصدقو، صدقہ ہی کر دو، یعنی چھوڑ دو وہ رقم کہ چلو یار میں نے معاف کر دیا، تو خیر لکم، یہ تو پھر اور تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تو اس میں تو صدقے کا ثواب ملے گا اور تمہیں اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اب اس مضمون کو اس آخری آیت پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں، صدقہ کرنا، سود سے بچنا، رأس المال کے معاملے میں غریب کو مہلت دینا، یہ سب باتیں، یا صدقہ اس کو اصل رقم ہی معاف کر دینا،
یہ سب چیزیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کو یہ احساس ہو کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جو اس دن سے ڈرتا ہے نا وہ ان احکام کو فالو کرے گا، جو اس دن کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن آنے والا ہے تو جتنی نیکیاں یہاں کر لو گے نا تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ اچھی ملاقات ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، تو اور پھر کیا ہوگا، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر برا کرو گے تو پھر برائی کا بدلہ، برا بدلہ ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا۔